سے متاخر ہو گئے اس لیے شہادت سے رہ گئے. ارے ان دونوں عہدوں کے بعد اگر تم حسین کا راہ چھوڑ دو تو کہاں کے تم مسلمان، کہاں کے حسینی، کہاں کے اسلام والے آپ مرتد ہو جائیں گے. روز دین سے عہد کرتے ہو اور جب مشکل وقت آیا تو بھاگ گئے ہو. بابا شیعوں پر یہ بڑے بڑے مشکل وقت آئے. گھبرانے کی بات نہیں ہے، حسینیوں کا خون رائے گاہ نہیں جاتا. یہ ناحق خون رائے گاہ نہیں جاتا. آپ تھک گئے ہیں، میں آپ سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن میں چند باتیں کچھ 2-3 رہ گئی ہیں باتیں جو میں نے آپ سے کرنی ہے. اسلام میں کسی میت پر رونے کا حکم نہیں ہے. یعنی والد فوت ہو جائے تو اسلام نے رونا نہیں مانگا کہ اپنے بابا پر رو رہے ہیں، حق کے سن رہے ہیں. شہادت کی عظمت نہیں بیان کر سکا. شہادت کا مقام کیا ہے؟ اس لیے آپ نہیں توجہ کر رہے. شہادت کا مقام بہت بڑا مقام ہے. زندگی ہے انبیاء اوصیاء اور شہداء، 3 ہی تو گروہ ہیں جو قیامت کے دن آزاد ہوں گے. انبیاء، اوصیاء اور شہداء. عمر بن عبید رسول اللہ کا صحابی تھا. اس نے حضرت سے اذن مانگا، حضرت نے اذن نہ دیا جہاد کا. عہد میں وہ پریشان ہو کر اس نے دعا مانگی ہے پالنے والے، کیا یہ عبادت یہ جہاد والی عبادت جو ہے یہ میرے نام اعمال میں نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. جب رسول کے پاس آیا تو حضرت نے اس کو اجازت دے دی. اور ہے وہ عمر احد میں شہید ہو گیا. جب یہ مشہور ہو گیا رسول اللہ قتل ہو گئے ہیں تو لوگ بھاگ گئے. مدینہ سے بھی آگے چلے. قرآن کے اندر ہے کہ تم بھاگ رہے تھے، مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. رسول اللہ کے پاس علی ایک نصیبہ عورت کی گو اور ایک دو آدمی سے سب بھاگ گئے. جناب سیدہ کو یہ علم ہوا کہ میرا بابا شہید ہو گیا ہے. بی بی ازواج نبی کے ساتھ احد کی طرف مدینہ سے چل پڑی. حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی اور بھی حضرت رسول جناب سگرے دارا اپنے بابا کی زیارت کے لیے کہ میرا بابا شہید ہو گیا اور کی طرف چل پڑی. مدینہ میں مشہور ہو گیا. اب کچھ چلی تھی آگے سے ایک اونٹنی دیکھی تھی. اونٹنی ناکا اونٹنی کی کچھ اس پر چیز لگی ہوئی تھی. وہ اس نے جب دیکھا بی بی کو اور ازواج رسول کو، وہ اونٹنی والی عورت اس طرف آ گئی، آ کے سلام کیا. بی بی نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا احد سے آ رہی ہے، میں عمر کی زوجہ ہوں. احد سے آ رہی ہے. کہ کیا حال ہے احد کا؟ اس عورت نے کہا اللہ کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے، اسلام کامیاب ہے، اسلام کا علم بلند ہے. اچھا حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ رسول یہ تم کہہ رہی ہو، یہ بتاؤ کہ اس ناکا پر کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹی کی میت، میرے شوہر عمر کی میت اور میرے بھائی کی میت. بیوی نے اس کو کہا 3 قریبی رشتہ داروں کی تم میت لا رہی ہے اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے، خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے، اسلام کا علم بلند ہے. 3 قریبیوں کی میتیں ہیں تیرے پاس اور تو یہ کہہ رہی ہے. اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ تو سپاہی ہے، یہ مرتے رہتے ہیں. رسول جو اسلام کا پانی ہے وہ سلامت ہے.
زیادہ تھک گیا ہوں، بس میں ختم کرتا ہوں. صرف ایک بات سن لو جس کے لیے تم جمع ہوئے ہو، اور بس. میں مسائل بھی نہیں پڑھوں گا، بہت مسائل ہو چکا ہے. ماں اور باپ کتنے پیارے ہیں، بھائی کتنا پیارا ہے. اسلام میں بھائی کی میت پر، باپ کی میت پر، ماں کی میت پر رونا نہیں مانا. اسلام نے رونے کا حکم نہیں دیا. اور ہے روتا حرام بھی قرار نہیں، روتا بھی نہیں ہے کہ فطری بات ہے، انسان روتا ہے. اگر ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر گریبان بچھا کر لے، بال بھی نوچ لے، اسلام سزا نہیں دیتا. لیکن رونا مانگا نہیں ہے کہ ماں بیٹے کی میت پر روئے، باپ بیٹے کی میت پر، بیٹا باپ کی میت پر روئے. اسلام نے مانگا نہیں، کیونکہ اگر اسلام مانگتا تو پھر اجر دینا پڑتا، ثواب دینا پڑتا. سنت ہوتا یا واجب ہوتا؟ نہ سنت ہے رونا نہ واجب ہے. لیکن اگر کوئی روئے تو اسلام کہتا کچھ نہیں، سزا نہیں. اور ہے سزا نہیں دیتا، فطری ہے. لیکن یہ میرا چیلنج ہے، اسلام نے شہید پر رونا مانگا ہے. اسلام نے شہید پر رونا مانگا ہے. جب مانگا ہے تو پھر ثواب بھی دینا پڑے گا. اور ہے